Assalamu alaikum. Item analysis. This is the new topic that we will be discussing in this session. We have been talking about test development, the types of tests, and the procedures involved in test construction, item writing, and test development in general. You also know that a test has to be valid and reliable, and these are the essential ingredients of a psychological test. In order to be a good measure, a measure has to be valid and the measure has to be reliable also. But there is another aspect that perhaps you are not familiar with, and that is analyzing the individual items and the test as a whole, considering the individual statistical properties of the items and the options involved. ہم نے ابھی تک یہ بات کی ہے کہ ٹیسٹ کو ڈیولپ کرتے ہوئے کنٹینٹ کو مد نظر رکھا جاتا ہے، ڈومین کو مد نظر رکھا جاتا ہے اور آبجیکٹیوز کو سامنے رکھتے ہوئے ٹیسٹ کے آئٹمس لکھے جاتے ہیں. لیکن ٹیسٹ ڈیولپر کا ٹاسک یا اس کا کام اس کے ساتھ مکمل نہیں ہو جاتا. آپ ٹیسٹ ڈیولپ کرتے ہیں، آئٹمس لکھتے ہیں، ان کو ایک خاص ترتیب دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ٹرائی آؤٹ بھی کرتے ہیں. ٹرائی آؤٹ یا پائلٹ اسٹڈی کرنے کے ساتھ ہمارا کام ختم نہیں ہوتا، بلکہ ایک اہم مرحلے کا آغاز ہوتا ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ٹیسٹ کی فائنل شیپ دینے میں بہت اہمیت حاصل ہے. اور یہی وہ موضوع ہے جس کے بارے میں ہم ابھی بات کریں گے، یعنی آئٹم انالیسس. Now the test can be analyzed both qualitatively and quantitatively. As the very name shows, qualitative analysis would refer to the quality of the test, quality of the individual items, and the quality of the format of the test. And quantitative analysis would involve statistical procedures and tests for looking at the value and the format of individual items. کوالٹیٹیو انالیسز میں جیسے کہ ہم کہہ رہے ہیں کوالٹی کی بات کی جاتی ہے. بنیادی طور پر کوالٹیٹیو انالیسز کا تعلق ہے ٹیسٹ کے کنٹینٹ کے ساتھ. ہم جانتے ہیں کہ ٹیسٹ ڈیولپمنٹ کے بالکل آغاز سے ہی جب ٹیسٹ کے آئٹمس سوچے جاتے ہیں یا ٹیسٹ کا ڈیزائن پلان کیا جاتا ہے تو کنٹینٹ کو یا ڈومین کو ہی مد نظر رکھا جاتا ہے. کس ڈومین کو ٹیسٹ میں کور کیا جائے گا اسی کے حساب سے بیہیورل آبجیکٹیوز یا انسٹرکشنل آبجیکٹیوز جو ہیں وہ بنائے جاتے ہیں اور ترتیب دیے جاتے ہیں. اسی کے حساب سے آپ اسپیسیفکیشن ٹیبلز بھی بناتے ہیں اور ہر کنٹینٹ ایریا کے آئٹمز جو ہیں وہ آپ جو اپنے ٹیسٹ میں شامل کرتے ہیں. اسی طرح سے ٹیسٹ کو لکھتے ہوئے اور اس کے آئٹمز کو بناتے ہوئے بھی بہت احتیاط کی جاتی ہے. اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ٹیسٹ کی کنٹینٹ ویلیڈیٹی کو انشور کیا جا سکے، یعنی جو مختلف طرح کی ویلیڈیٹی ٹیسٹ میں پائی جانی چاہیے اس میں سے کنٹینٹ ویلیڈیٹی کو ہم شروع میں ہی کوشش کرتے ہیں کہ ٹیسٹ بناتے ہوئے اس بات کا خیال رکھا جائے کہ وہ ٹیسٹ کنٹینٹ ویلیڈیٹی سے عاری نہ ہو اور اس کنٹینٹ کو ریپرزینٹ کر رہا ہو جس کے لیے اس کو بنایا گیا، ان آبجیکٹیوز کو ٹیسٹ کر رہا ہو اور اس کے ریزلٹس وہی ہوں جو کہ آبجیکٹیوز میں ہم چاہتے ہیں. جس کا مطلب یہ ہوا کہ کوالٹیٹیو انالیسس کرتے ہوئے ہم دیکھیں گے کہ آیا جو مقاصد ذہن میں رکھتے ہوئے ٹیسٹ بنایا گیا تھا وہ پورے ہو رہے ہیں یا نہیں. ٹیسٹ ڈیولپمنٹ کے بعد اور اس کو اسٹینڈرڈائزیشن کرنے سے پہلے ہم اس کا ٹرائی آؤٹ کرتے ہیں. ٹرائی آؤٹ کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ جب اس کی فائنل ایڈمنسٹریشن کی جائے اور مستقبل میں اس کو جب بار بار استعمال بھی کیا جائے گا اس سے پہلے ہمیں ایک چھوٹے ریپرزینٹیو سیمپل کو وہ ٹیسٹ دے کے دیکھنا چاہیے کہ کیا ٹیسٹ ہمیں وہ تمام چیزیں دے رہا ہے جس کے لیے ہم نے اس کو بنایا تھا یا نہیں. کہیں ٹیسٹ میں کسی قسم کے کوئی فلاز تو نہیں، کہیں ووکیبلری میں کوئی پرابلم تو نہیں، جو ٹائم ہم نے اس کے لیے ایلوکیٹ کیا گیا اس میں تو کوئی مسئلے پیش نہیں آ رہے. کیا ایگزامنیز کو یا ٹیسٹ ٹیکرز کو ٹیسٹ کے تمام آئٹمس کا مطلب پتہ لگ رہا ہے یا نہیں، کہیں ٹائم کم تو نہیں ہے یا کہیں ٹائم بہت زیادہ تو نہیں ہے اور آئٹمس جو ہیں وہ کم تو نہیں. یہ تمام چیزیں ہمیں ٹرائی آؤٹ میں معلوم ہوتی ہیں. ٹرائی آؤٹ کرنے کے بعد دوبارہ سے بھی ہم ٹیسٹ کا کنٹینٹ انالیسس کر سکتے ہیں اور ہم اصل آبجیکٹیوز اور اصل مین پرپز جو تھا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ٹیسٹ نے ہمیں وہ ریزلٹس دیے جس کے ہم خواہش مند تھے یا نہیں. بٹ دس از اباؤٹ کوالٹیٹیو انالیسز اینڈ وی نو ہاؤ وی کین ڈو دا انالیسز آف اے ٹیسٹ. آپ کو بہت زیادہ علم نہیں بھی ہوگا تو آپ ڈیفینیٹلی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے آبجیکٹیوز کیا تھے،
کنٹینٹ کیا کور کرنا تھا اور آیا ٹیسٹ میں سب کچھ کیا جا رہا ہے یا نہیں. اس کے لیے آپ ایکسپرٹس کی مدد بھی لے سکتے ہیں جو کہ ٹیسٹنگ کے ماہر ہیں اور آپ کے ٹیسٹ کو اور اس کے ریزلٹس کو دیکھتے ہوئے آپ کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کا ٹیسٹ اور اس کا کنٹینٹ کتنا اچھا اور کتنا ویلڈ ہے یا نہیں. بٹ دا کوانٹیٹیو انالیسس از پرہیپس اے مور کمپلیکس پروسیس because we are looking at not only the whole test in the overall sense, but we are looking at the individual items as well. And we also go beyond that. Not only individual items, but each and every option or distractor or alternative that has been used in every item is also to be analyzed. اس چیز کو سمجھنے کے لیے آپ ایک چھوٹا سا سیناریو امیجن کیجئے. فرض کیجئے آپ نے ایک میتھمیٹیکل ایبلٹی کا ٹیسٹ بنایا. اس ٹیسٹ میں 60 آئٹمس تھے اور آپ نے ایک سرٹن ایج گروپ کے لیے اس ٹیسٹ کو بنایا. مثال کے طور آپ کہہ لیجئے کہ 14 سے 16 سال کی عمر کے بچوں کے لیے آپ نے اس ٹیسٹ کو ترتیب دیا. اب اس عمر کے بچے پچھلے کئی سال سے اسکول میں میتھمیٹکس پڑھ رہے تھے. اور یہاں پہ ذہن میں یہ بات بھی رکھنے کی ضرورت ہے کہ ظاہر ہے یہ ٹیسٹ ہم ان کے لیے نہیں بنا رہے جنہوں نے کبھی میتھمیٹکس نہیں پڑھا. سو ہم ایسے بچوں کے لیے جو پچھلے کچھ سالوں سے اسکول میں میتھمیٹکس سیکھ رہے ہیں میتھمیٹیکل ایبلٹی کا ایک ٹیسٹ بناتے ہیں. ٹیسٹ بناتے ہوئے آپ بہت احتیاط سے تمام کنٹینٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے آئٹمس سلیکٹ کرتے ہیں. کنٹینٹ کو دیکھنے کے لیے آپ نے بہت سی ٹیکسٹ بکس کا مطالعہ کیا. آپ نے دیکھا کہ جس قسم کے سیمپل کو اور جس پاپولیشن کو ٹیسٹ کرنے کے لیے آپ یہ آزمائش بنا رہے ہیں یا یہ میجر ترتیب دے رہے ہیں ان کا نالج میتھمیٹکس کا کس قسم کا ہے, کس حد تک ہے, اور انہوں نے کون کون سے کانسیپٹ سیکھ رکھے ہیں اور وہ کون سے میتھمیٹیکل کانسیپٹس اور پروسیجرز اور ٹیسٹ اور انالیسز ہیں جو کہ اس عمر کے بچوں کو معلوم ہونے چاہیے. آپ نے ٹیکسٹ کا انالیسز کیا, اس کو اسکین کیا, اس کے بعد آپ نے کنٹینٹ کے بارے میں طے کیا کہ کون سا کنٹینٹ آپ شامل کرنا چاہیں گے ٹیسٹ میں. آپ نے انسٹرکشنل آبجیکٹیوز یا بیہیورل آبجیکٹیوز جو تھے ان کو مد نظر رکھا. آپ نے ان دونوں چیزوں کو لیتے ہوئے ٹیبلز آف اسپیسیفیکیشنز بنائی اور آپ نے ہر آبجیکٹیو کے حساب سے متعلقہ کنٹینٹ ایریا کو ریپرزینٹ کرنے والا کوئی آئٹم بنایا. Then you also decided upon the type and format of the test, the type of items that are to be used in the test. For example, you chose to use multiple choice items. MCQs آپ نے سوچا کہ آپ اس میں شامل کریں گے, جس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر آئٹم کے ساتھ آپ نے رسپانس آپشنز بھی دینی ہے. رسپانس آپشنز جن کو ہم ڈسٹریکٹرز کہتے ہیں, all of them have to be very good distractors. In other words, all of them should be appearing to be the right answer or the right option. Every distractor should be a plausible option. یعنی جس بچے کو یا جس ایگزامنی کو یا ٹیسٹ ٹیکر کو سچ مچ کانسیپٹ نہیں آتا اس کو وہ تمام ڈسٹریکٹرز ہی لگنے چاہیے کہ یہ صحیح جواب ہے, اور صحیح جواب صرف وہی دے سکے گا جس کو واقعی ہی وہ میتھڈ یا وہ کانسیپٹ آتا ہے. تو آپ نے آئٹمس کو بہت احتیاط کے ساتھ لکھا اور اس کے بعد اس کے جو آپشنس تھیں, ڈسٹریکٹرز تھے, ان کے بارے میں بہت احتیاط برتی. ایسا نہ ہو کہ کوئی آپشن فوراً ہی لگ رہی ہو کہ یہی درست جواب ہے, نہ ہی ایسی آپشن ہو کہ اس کو دیکھتے ہی پتہ لگ جائے کہ اتنا فضول سا جواب ہے, یہ اس سوال کا جواب نہیں ہو سکتا. اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ آیا کہ آپ نے اپنے آئٹمس کو ایک خاص ڈیفیکلٹی لیول کے مطابق ترتیب دیا. آپ نے شروع میں آسان آئٹمز رکھے اور گریجولی ڈیفیکلٹی لیول کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کا سیکوینس ترتیب دیا. شروع میں سب سے آسان آئٹمس ہیں اور آخر میں سب سے مشکل آئٹمس. کسی بھی ٹیسٹ کے اندر اس کا ڈیفیکلٹی لیول جو ہے بہت اہمیت رکھتا ہے, خاص طور پہ جب ہم اچیومنٹ ٹیسٹ کی بات کر رہے ہوں. پرسنالٹی ٹیسٹ میں اس سے کچھ خاص فرق نہیں پڑتا, اس میں آسان اور مشکل کوئی چیز نہیں ہوتی اور نہ ہی اس میں درست اور غلط جوابات ہوتے ہیں. لیکن اچیومنٹ ٹیسٹ میں یا کسی ایبلٹی کے ٹیسٹ میں آئٹمز جو ہیں وہ آسان اور مشکل ہوتے ہیں. شروع میں آسان آئٹمز دینے کا مقصد یہی ہے کہ ایگزامنی کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. پہلی بات, جب وہ ایگزام دینا یا ٹیسٹ دینا شروع کرے تو پہلے ہی آئٹم کو سب سے مشکل پا کے وہ گھبرا کر شاید ڈسکریج ہو جائے گا. مقصد یہ ہے کہ وہ اس کو جب آئٹم کو کرے جو کہ اس کو آسان لگے گا تو وہ
انکریج ہوگا, اس کو ری انفورسمنٹ ملے گی اور وہ اگلے آئٹم اسٹیپ بائی اسٹیپ کرتا جائے گا. اس کے علاوہ اس کی یہ بھی اہمیت ہے کہ جس کو آئٹمس نہیں آتے یا جس کو وہ کانسیپٹ نہیں آتے وہ خواہ مخواہ میں تمام آئٹمس نہیں کرے گا. ایک سرٹن لیول کے بعد جب ان کو مشکل پیش آنا شروع ہوگی تو ان کے صحیح جواب دینے کی سپیڈ بھی کم ہوتی جائے گی. تو جس کو جہاں تک آتا ہوگا وہاں تک وہ ٹیسٹ کر لے گا, کوشش کر سکتے ہیں کہ تمام آئٹمس پورے کریں. لیکن آئیڈیلی اسپیکنگ ٹیسٹ ہمیشہ آسان سے مشکل کی طرف ہی جائے گا. کبھی ٹیسٹ ایسے نہیں بنائے جاتے کہ سب سے مشکل آئٹم سب سے پہلے اور سب سے آسان آئٹم سب سے بعد میں ہو. So you arrange the items according to the difficulty level of the items. Then the next step is to decide upon the time. Time allocation is very important. You have to consider the number of items. You have to consider the difficulty level of items. You have to consider the difficulty level of individual items, and you have to make an estimate as to how much time is required for completing every individual single item. ہر آئٹم کو کرنے کے لیے جتنا ٹائم درکار ہے اس کا آپ ایک ایسٹیمیٹ کرتے ہیں اور پھر آپ ایک اندازہ لگا لیتے ہیں کہ پورا ٹیسٹ کرنے کے لیے ایک ایوریج ابیلٹی والے شخص کو کتنا ٹائم درکار ہوگا. سو آپ نے آئٹمس بنائے, ان کے ڈیفیکلٹی لیول اور باقی چیزیں طے کی, اس کے مطابق ٹائم ایلوکیٹ کیا اور اس کے بعد آپ اس کو ٹرائی آؤٹ کے لیے ایک سیمپل پہ لے جاتے ہیں اور سیمپل پہ اس کی ایڈمنسٹریشن کرتے ہیں. اینڈ ایز وی ہیو سیڈ, your task is not over with the tryout. آپ نے جب ٹرائی آؤٹ کیا تو آپ کو بہت سی نئی چیزیں جو ہیں وہ اس ٹیسٹ کے بارے میں معلوم ہوگی. حالانکہ جب آپ نے ٹیسٹ بنایا تھا تو آپ نے کنٹینٹ کو بہت کیئرفلی اس کا مطالعہ کیا تھا, آپ نے ایکسپرٹ سے شاید اوپینینز بھی لی تھیں, آپ نے اپنے پچھلے تمام علم کو جو ٹیسٹنگ اور ٹیسٹ کنسٹرکشن کے بارے میں اس کو بھی استعمال کیا تھا. لیکن can we say that our test has taken the final shape and the final form? Perhaps not. Because we still need answers to certain questions. مثال کے طور پہ ہم سب سے پہلے یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا اس ٹیسٹ میں کوئی ایسے آئٹمس ہیں جن کو ہر شخص جو ہے وہ سکسیسفلی کر رہا ہے. کیا کوئی ایسا سوال ہے جس کا درست جواب ہر شخص کو آتا تھا اور 100% لوگوں نے وہ آئٹم درست کیا. اگر ایسا ہے تو دس از ناٹ اے گڈ آئٹم. دس آئٹم ڈز ناٹ نیڈ ٹو بی ریٹینڈ ان دا ٹیسٹ. اگر کوئی ایسا سوال ہے جس کا جواب ہر ایک کو آتا ہے تو وہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں. اسی طرح سے اگلی بات, کیا اس ٹیسٹ میں ایسے آئٹمس موجود ہیں جن کا جواب کسی کو بھی معلوم نہیں ہے. اگر ایسا ہے اور تمام کے تمام ٹیسٹ ٹیکرز میں سے کسی نے بھی اس سوال کا جواب درست نہیں دیا یا اس کا جواب دیا ہی نہیں, دین دس از آلسو اے بیڈ آئٹم. وی نیڈ ٹو ریموو دس آئٹم. کیونکہ ٹو ایزی آئٹمس اینڈ ٹو ڈیفیکلٹ آئٹمس, دے ڈو ناٹ ڈفرینشیٹ بٹوین دا پیپل اور دا ایگزامنیز ہو نو دا آنسر اینڈ دوز ہو ڈو ناٹ نو دا آنسر. کسی بھی ٹیسٹ میں ٹو ایزی آئٹمس یا ٹو ڈیفیکلٹ آئٹمس نہیں ہونے چاہیے. ایسے آئٹمس ہمیں ٹیسٹ میں رکھنے کی ضرورت نہیں جس کا جواب سب کو آتا ہو یا جس کا جواب کسی کو بھی نہ آتا ہو, کیونکہ اس طرح کے آئٹمس کو ٹیسٹ میں رکھنے کا مقصد ہے کہ آپ اپنا وقت اور ایفرٹ ضائع کر رہے ہیں. ٹیسٹ کا مقصد یہی جانچنا ہوتا ہے کہ کون لوگ جاننے والے ہیں اور کون لوگ جاننے والے نہیں, کون لوگ ایبل ہیں اور کون لوگ ایبل نہیں ہیں. اور اگر ٹیسٹ کی آئٹمس جو ہیں اف دے آر ناٹ سینسٹیو ٹو انڈیویجول ڈفرینسز دین دے آر یوز لیس آئٹمس. چنانچہ اس طرح کے آئٹمس کو ہم ٹیسٹ میں سے ریموو کرنا چاہیں گے. اور جس کا مطلب ہے کہ جب ہم ٹرائی آؤٹ کریں گے ٹیسٹ کو فائنل شیپ دینے سے پہلے تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ایسے کون کون سے آئٹمس تھے جن کے جواب سب کو آتے تھے یا سب کو جواب نہیں آتے تھے. لیکن یہ بھی کافی نہیں, ہم کچھ اور چیزیں بھی جاننا چاہیں گے. مثال کے طور پہ جیسے کہ ہم ابھی کہہ رہے تھے آپ نے 60 آئٹمس کا ٹیسٹ بنایا, لیکن 60 آئٹمس آپ نے اس لیے بنائے تھے کہ جب ہم ٹرائی آؤٹ کریں گے تو اس میں سے کچھ آئٹمس ہیں جو کہ فلٹر آؤٹ ہو جائیں گے, جن کو ہم نکال دیں گے. مثال کے طور پہ وی ول ڈسکارڈ 2 ایزی آئٹمس اور 2 ڈیفیکلٹ آئٹمس. وی مے ڈسکارڈ items which are not understood easily by the examinees also. ہم ایگزامینیز کی اوپینین بھی لے سکتے ہیں ٹیسٹ آئٹمس کے بارے میں.
کچھ ایسے آئٹمس بھی ہو سکتے ہیں گو کہ آپ نے بہت محنت سے انہیں بنایا تھا لیکن ایگزامنیز ان کو صحیح طرح سے سمجھ نہیں پا رہے، تو ہم شاید ان کو چینج کرنا چاہیں یا ٹیسٹ پہ سے نکالنا چاہیں. تو جس کا مطلب یہ ہوا کہ اوریجنل 60 آئٹمس جو آپ نے بنائے تھے اور آپ دراصل یہ چاہ رہے تھے کہ آپ 45 آئٹمس کا ایک ٹیسٹ بنائیں، تو بہت سے آئٹمس ہو سکتا ہے کہ اس انالیسس کوانٹیٹیو انالیسس کے پروسیس میں سے گزرتے ہوئے ٹیسٹ میں سے نکل جائے. کچھ آئٹمس کو آپ شاید ریپلیس کرنا چاہیں، کچھ کو امپروو کرنا چاہیں اور کچھ کو ریفریز کرنا چاہیں، اور یہی مقصد ہے ٹیسٹ کی ٹرائی آؤٹ کا یا پائلٹ اسٹڈی کا. The process in which these things are decided and examined is called item analysis. Item analysis, as the very name shows, is the analysis of items contained in a test. By definition, item analysis is a set of methods used to evaluate test items. The most common techniques involve assessment of item difficulty and item discriminability. یعنی آئٹم انالیسز ایک ایسا پروسیس ہے جس میں ہم ٹیسٹ کے آئٹمس کی جانچ کرتے ہیں، اور بنیادی طور پہ دو بنیادوں پر ہم ٹیسٹ کے آئٹمس کی جانچ کرتے ہیں. ایک ان کا ڈیفیکلٹی لیول اور دوسرا ان کا ڈسکرمنیشن کی پاور. اس کے علاوہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں ٹیسٹ کا کنٹینٹ انالیسس بھی کیا جا سکتا ہے، اور ایک اور ٹرم جو آپ کو اس کے حوالے سے کئی جگہوں پہ لکھی ہوئی ملے گی، دیٹ از کالڈ آئٹم رسپانس ویلنس. یعنی کسی آئٹمس کو کتنے لوگ کرتے ہیں، آئٹمس کے اندر پائے جانے والے مختلف الٹرنیٹیوز کو کتنے لوگوں نے اٹیمپٹ کیا. لیکن بنیادی طور پر دو چیزیں ہیں جو کہ ہم آئٹم انالیسس میں دیکھیں گے، ڈیفیکلٹی لیول اینڈ دا میجرمنٹ آف ڈیفیکلٹی انڈیکس. And the second thing is discriminability or the discrimination power of the test and how to calculate the item discrimination index. پہلے بات کرتے ہیں آئٹم ڈیفیکلٹی کی. آپ جانتے ہیں کہ ٹیسٹ کے آئٹمس کو ڈیفیکلٹی لیول کے حساب سے ترتیب دیا جاتا ہے. ہم چاہتے ہیں جب ہم ٹیسٹ ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں تو کہ کچھ آئٹمس جو ہیں ان کو تھوڑا سا آسان ہونا چاہیے اور کچھ آئٹمز ایسے بھی ہوں گے جو زیادہ مشکل اور کمپلیکس ہوں گے. لیکن ایک بات طے ہے، ہم یہ چاہیں گے کہ ٹیسٹ کے آئٹمس کو کچھ نہ کچھ مشکل ضرور ہونا چاہیے، بیکاز وی ڈو ناٹ نیڈ ٹو ایزی این آئٹم ایٹ دا سیم ٹائم وی ڈو ناٹ نیڈ ٹو ڈیفیکلٹ این آئٹم. بہت مشکل اور بہت آسان آئٹمس ہمیں ٹیسٹ میں نہیں چاہیے، لیکن ہمیں یہ بھی نہیں چاہیے کہ ٹیسٹ کے آئٹمس بالکل ایوریج ڈیفیکلٹی لیول کے ہوں. چنانچہ جو آئٹمس ہیں ٹیسٹ کے ان کو ڈیفیکلٹی لیول کے حساب سے ترتیب دیا جاتا ہے، مگر پھر بھی جب ہم اس کو ٹرائی آؤٹ کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جو ڈیفیکلٹی لیول ہم نے طے کیا تھا یا ہم نے سوچا تھا اور ہمارا خیال تھا کہ یہ ڈیفیکلٹی لیول جو ہے اسی طرح سے جیسے کہ ہم نے ٹیسٹ میں اس کو شامل کیا، وہ در حقیقت ایسا نہیں ہے. جب ہم رسپونڈنٹس کے جوابات کو دیکھتے ہیں اور اس کا انالیسس کرتے ہیں تو بعض اوقات ہمیں لگتا ہے اور ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو ڈیفیکلٹی لیول ہم نے پلان کیا تھا ایکچولی شاید چیزیں اس سے بہت مختلف ہیں. ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ نے جس آئٹم کو نمبر 1 پہ رکھا تھا جس کو 30 پہ رکھا تھا وہ ریورس ہو جائے اور 30 جو ہے وہ نمبر 1 پہ آ جائے. لیکن بہت سے ایسے آئٹمس ہوں گے جن کا ڈیفیکلٹی لیول آپ کو جب پریکٹیکلی ایڈمنسٹریشن کے بعد معلوم ہوگا تو شاید اپنے ٹیسٹ کا سیکوینس آپ تبدیل کرنا چاہیں. ہو سکتا ہے آئٹم 10 کو آپ آئٹم 2 کے اوپر لے آئیں، کیونکہ جب لوگوں نے اس کو کیا تو آپ کو معلوم ہوا کہ 2 ان کو زیادہ ڈیفیکلٹ محسوس ہو رہا تھا اور 10 ان کو کم مشکل محسوس ہو رہا تھا. اس کا اندازہ ہم کیسے لگائیں گے؟ اس کا اندازہ ہم اسی طرح سے کر سکتے ہیں کہ جب ہم ہر ایک ٹیسٹ ٹیکر کے جوابات یا اس کے جو رسپانسز ہیں ان کا ہم انالیسس کریں. By definition, item difficulty means a form of item analysis used to assess how difficult items are. The most common index of difficulty is the percentage of test takers who respond with the correct choice. یعنی ہم ڈیفیکلٹی لیول دیکھنے کے لیے یہ دیکھتے ہیں کہ ہر آئٹم کو کریکٹ جواب دینے والے کتنے لوگ تھے.
عام طور پر اس کی پرسنٹیج جو ہے اس کو کیلکولیٹ کر لیا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اکثر ہم اس کا پروپورشن بھی کیلکولیٹ کرتے ہیں. سو اٹ کین بی آئیدر ان دا فارم آف پروپورشنز آف پیپل ہو gave the right answers, or it can be in terms of percentage of respondents who gave the accurate responses. یعنی اگر کسی آئٹم کو جتنے لوگ اس کا صحیح جواب دے رہے ہیں اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ آئٹم کتنا مشکل ہے یا کتنا آسان. جس آئٹم کو بہت زیادہ لوگ صحیح جواب دے رہے ہیں وہ نسبتاً آسان آئٹم ہے، اور جس آئٹم کی صحیح جوابات کی جو ریٹ ہے یا اس کا جو ریشو یا پروپورشن ہے وہ بہت کم ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک ڈیفیکلٹ آئٹم ہے. چنانچہ ہر آئٹم کو جواب دینے والے، درست جواب دینے والے لوگوں کی تعداد سے معلوم ہوگا کہ کوئی آئٹم آسان ہے یا مشکل. اور جیسا کہ ابھی ہم پہلے کہہ رہے تھے، ہو سکتا ہے کہ ہم نے کسی آئٹم کو آسان سمجھا ہو، لیکن رسپونڈنٹس کے رسپانسز سے پتہ لگا کہ ان کے لیے وہ آئٹم مشکل تھا. اینڈ اٹ کین بی دا ادر وے اراؤنڈ آلسو. آئٹم ڈیفیکلٹی میجر کرنے کے لیے ہم ٹرائی آؤٹ کرتے ہیں اور رسپونڈنٹس کے تمام جوابات حاصل کرنے کے بعد ایک انالیسس کرتے ہیں. ایسا کرنے سے ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ وی ڈو اٹ فار ویریس ریزن. فار ایگزامپل 1. ٹو ایگزامن دا ڈیفیکلٹی لیول آف ٹیسٹ آئٹمس whether the difficulty level set up at the time of test construction was right or not. یعنی سب سے پہلی بات، جیسے کہ ابھی ہم کہہ رہے تھے کہ ہم نے یا ٹیسٹ ڈیولپر نے آئٹمس کا جو ڈیفیکلٹی لیول ترتیب دیا تھا کیا وہ درست تھا یا نہیں. کیونکہ اگر وہ درست نہیں ہے تو شاید ٹیسٹ کا جو آپ نے ٹائم پلان کیا ہوا ہے، ایلوکیٹ کیا ہوا ہے، اس میں بھی تبدیلی کرنے کی ضرورت پیش آئے. جو ایگزامنیز ہیں ان کے لیے بھی خام خواہ کا فرسٹریشن کا باعث ہو سکتا ہے اگر ایک غلط ڈیفیکلٹی لیول ہو. تو سب سے پہلا پیس آف انفارمیشن جو ہمیں ملتا ہے اور جو ہمیں چاہیے وہ یہی کہ کیا جو آرڈر ہم نے ترتیب دیا تھا وہ درست بھی تھا یا کہ نہیں. دوسری بات، ٹو سی اف دیر آر اینی آئٹمز وچ آر کریکٹلی اٹمپٹیڈ بائی ایوری ون. دس از اباؤٹ 2 ایزی آئٹمس. جو آئٹمس بالکل آسان ہیں ان کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، اور اگر ایسے آئٹمس ہیں تو ان کو ہمیں ڈسکارڈ کرنا ہے یا ریپلیس کرنا ہے یا ریفریز. اینڈ دا تھرڈ تھنگ از ٹو آئیڈینٹیفائی 2 ڈیفیکلٹ آئٹمس. items which cannot be attempted correctly by anybody. یعنی آپ نے 14 سے 16 سال کے بچوں کے لیے ٹیسٹ بنایا لیکن وہ آئٹم ایسا ہے کہ اس عمر کے بچے اس کا جواب نہیں جانتے. اس طرح کے آئٹمس کو بھی یا آپ omit کریں گے، ڈیلیٹ کریں گے، یا امپروو کرنے کی کوشش کیجئے، اس کے الفاظ بدل دیں اور اس کو ریفریز کریں. یعنی ٹیسٹ کو ہم نے امپروو کرنا ہوگا یا تبدیل کرنا ہوگا یا ماڈیفائی کرنا ہوگا. آئٹم ڈیفیکلٹی، اس کو جانچنے کے لیے ہم آئٹم ڈیفیکلٹی انڈیکس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں. کیونکہ آپ نے ٹیسٹ 60 آئٹمس پر مشتمل بنایا تھا، ہر ایک آئٹم کو آپ نے ایک سرسری نظر سے دیکھا تو آپ کو اس کے جوابات دیکھ کے معلوم ہو گیا کہ ہاں یہ آئٹم لگ رہا ہے کہ یہ مشکل ہے یا کہ آسان. لیکن اس کے لیے جو اسٹیٹسٹیکل ویلیو جس کو ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں آئٹم ڈیفیکلٹی انڈیکس. Item difficulty index is either in form of percentages or proportions of the total number of test takers who attempted an item correctly. Item difficulty index کو percentage یا proportion جس بھی فارم میں وہ ہو ہم استعمال کرتے ہیں یہ دکھانے کے لیے کہ یہ آئٹم کتنا آسان ہے یا مشکل. اس کے لیے جو سمبل ہم استعمال کرتے ہیں یا یوں کہہ لیجیے کہ difficulty index is denoted by lower case p. چھوٹا الفابیٹ پی ہم اس کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اس کے ساتھ عام طور پہ ایک سبسکرپٹ میں نمبر استعمال کیا جاتا ہے. یعنی اسمال پی لوور کیس پی ایٹیلسائزڈ فارم ول بی ڈینوٹنگ آئٹم ڈیفیکلٹی انڈیکس. اور اس کے ساتھ یہ بتانے کے لیے کہ کس آئٹم کا، کس نمبر کے آئٹم کا ڈیفیکلٹی انڈیکس ہے آپ ایک نمبر سبسکرپٹ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. تو P1 کا مطلب ہوگا آئٹم نمبر 1 کا ڈیفیکلٹی انڈیکس، P10 کا مطلب ہوگا آئٹم نمبر 10 کا ڈیفیکلٹی انڈیکس. کچھ جگہوں پہ آپ کو ڈیفیکلٹی انڈیکس کے ساتھ ساتھ یا اس کے علاوہ فیسلٹی انڈیکس کا بھی لفظ ملے گا. اس ٹرم کا مقصد بھی یا اس کا مطلب بھی وہی ہے جو کہ ڈیفیکلٹی انڈیکس کا ہے.
ڈیفیکلٹی انڈیکس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آئٹم کتنا ڈیفیکلٹ ہے. دراصل ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ کتنے % لوگ اس کو صحیح حل کر پا رہے ہیں. اور اسی وجہ سے بہت سی جگہوں پہ بہت سے جو رائٹرز ہیں اس کے لیے فیسلٹی انڈیکس کا لفظ بھی استعمال کرنا پسند کرتے ہیں, کیونکہ فیسلٹی انڈیکس کا مطلب ہے کہ کوئی آئٹم کتنا آسان ہے ٹیسٹ کرنے والوں کے لیے. تو اگر آپ کو فیسلٹی انڈیکس بھی کہیں پہ لکھا ہوا دکھائی دے تو اس سے مراد بھی یہی ہوگی کہ کسی آئٹم کو ایگزامنیز کی یا ٹیسٹ ٹیکرز کی کتنی پروپورشن یا کتنی پرسنٹیج جو ہے وہ صحیح طرح سے حل کر پا رہی ہے. پی کی ویلیو وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے فرام 0 to 1. اس کو آپ پرابیبلٹی کی ٹرمز میں ہی دیکھ سکتے ہیں. 0 سے لے کے 1 تک کی ویلیو, اور 1 جو ہے وہ مائنس بھی ہو سکتا ہے اور پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے. اگر کسی ٹیسٹ کی پی ویلیو جو ہے یا کسی ٹیسٹ آئٹم کی پی ویلیو جو ہے وہ 0 ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ آئٹم جو ہے وہ بالکل اس کو کوئی بھی درست طرح سے کر نہیں پا رہا. یعنی وہ آئٹم جو ہے وہ ایک مشکل آئٹم ہے اور کسی بھی رسپونڈنٹ نے اس کا صحیح جواب نہیں دیا. یعنی 100 میں سے آپ اس کو خود کیلکولیٹ کر کے دیکھ لیجئے, 100 میں سے اگر 0 لوگ کسی آئٹم کو ٹھیک جواب دیتے ہیں, 0 ڈیوائڈیڈ بائی 100 ول بی ایکول ٹو 0. یعنی 0% لوگوں نے اس کا صحیح جواب دیا. دوسری جانب اگر کسی آئٹم کو 100% لوگ ٹھیک جواب دے رہے ہیں تو آپ کیا دیکھتے ہیں, دس از 100 out of 100, جس کا مطلب ہے P will be equal to 1. Now this is an ideal situation کہ بالکل کوئی بھی اس کا صحیح جواب نہ دے پا رہا ہو یا ہر کوئی اس کا صحیح جواب دے پائے. Both of these items are not good items. An item which is attempted correctly by everybody and an item which is not attempted correctly by anybody. اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی آئٹم کو آدھے لوگوں نے ٹھیک جواب دیا اور آدھے لوگوں نے ٹھیک سے جواب نہیں دیا تو اس کی پی ویلیو آئے گی 0.5, بیکاز وی ہیو 50 پیپل آنسرنگ این آئٹم کریکٹلی آؤٹ آف 100, یعنی 50% آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, اور جس کا مطلب ہے 0.50. اس آئٹم کی جو ڈیفیکلٹی انڈیکس ہے وہ 0.50 ہوگی. کوئی بھی ٹیسٹ ڈیولپر نہیں چاہے گا کہ اس کے کسی آئٹم کی ڈیفیکلٹی انڈیکس جو ہے وہ 0 ہو یا 1 ہو, کیونکہ اس طرح کے آئٹم جو ہیں ان کو ڈسکارڈ کرنے پڑیں گے. لیکن وہ کوشش کریں گے کہ جو بھی آئٹمس ہیں ان کا ڈیفیکلٹی لیول جو ہے یا ان کا انڈیکس جو ہے ان میں 1 کے قریب قریب ہو, لیکن اتنا قریب نہ ہو کہ لگے کہ یہ آئٹم بہت آسان ہے, اور 0 کے بھی بہت قریب نہ ہو, کیونکہ یہ ہوگا کہ وہ بہت ڈیفیکلٹ آئٹمس ہے اور جو ٹیسٹ کرنے والوں میں شاید وہ ڈفرینشیٹ نہیں کر پائے گا. Good items are the ones which are correctly attempted by some of the test takers while others failed in doing so. اچھا آئٹم وہی ہے جس کو کچھ لوگ درست جواب دے پائیں اور کچھ لوگ اس کا صحیح جواب نہ دے پائیں. اس طرح کے آئٹمس وہ آئٹمس ہیں جو کہ آپ کو جاننے والوں میں اور نہ جاننے والوں میں, زیادہ جاننے والوں میں اور کم جاننے والوں میں, اور ایبل لوگوں میں اور کم ایبل لوگوں میں تمیز کرنے میں مدد دیں گے. اور تبھی ہم آئیڈینٹیفائی کر پائیں گے کہ اس ٹیسٹ کی بنیاد پہ کن لوگوں کو سکسیزفل کہا جا سکتا ہے اور کن لوگوں کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ سکسیزفل نہیں ہے. اس کے لیے کوئی اسٹینڈرڈ رینج یوں تو نہیں ہے کہ آپ کا جو ڈیفیکلٹی انڈیکس کتنا ہونا چاہیے, لیکن عام طور پر 0.3 سے لے کے 0.8 تک کا ڈیفیکلٹی انڈیکس جو ہے وہ ایکسیپٹیبل سمجھا جاتا ہے. لیکن بہت سی جگہوں پہ جو ٹیسٹ ڈیولپرز ہیں ان کی اپنی ڈسکریشن بھی ہے, وہ اپنے طور پہ بھی طے کر سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ پھر ٹیسٹ کے کنٹینٹ پر بھی یہ بیس کرتا ہے. کچھ ایسے ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ جس میں آپ زیادہ مشکل ہی آئٹمز رکھنا چاہتے ہیں, وہ ایسے مقصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں جہاں پہ لوگوں کو بہت اسٹرنجنٹ اسٹینڈرڈس کے تحت سلیکٹ کرنا چاہیے. ایسی جگہوں پہ جہاں پہ ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ لوگوں کا علم جو ہے وہ مشکوک ہو. We want to make sure that we take and we select only those people who have the best of knowledge and best of ability. اور ہم تھوڑا سا بھی رسک نہیں لینا چاہتے کہ ہم کم ایبل لوگوں کو یا کم جاننے والوں کو سلیکٹ کریں. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ آئٹمس بناتے ہوئے صرف ایسے ہی آئٹمس رکھیں جو خاصے مشکل ہوں. ایسے ڈیفینیٹلی نہ ہوں کہ جن کو کوئی بھی نہیں کر پاتا, لیکن ان کا ڈیفیکلٹی
کا جو انڈیکس ہے وہ زیادہ ہو. ڈیفیکلٹی انڈیکس اگر ہم اس کے سائز کی بات کریں تو جتنا بڑا ڈیفیکلٹی انڈیکس ہوگا اتنا ہی آسان آئٹم ہوگا, اور جتنا چھوٹا انڈیکس ہوگا اس کا مطلب ہوگا کہ آئٹم ڈیفیکلٹ ہے. یعنی اگر ہم 0.3 اور 0.8 کو لیں تو 0.3 والا آئٹم جو ہے وہ ایک ڈیفیکلٹ آئٹم ہے, اور 0.8 والا آئٹم جو ہے وہ ایک آسان آئٹم ہے. 0.3 سے مراد ہے کہ صرف 30% لوگ یا ایک میں سے 0.3 نے اس کو درست جواب دیا, اور 0.8 سے مراد ہے کہ 80% لوگ جو ہیں وہ اس کا درست جواب جانتے ہیں. تو ایسے ٹیسٹ جو ایسے موقع پہ استعمال ہوتے ہیں, ایسی آرگنائزیشنز میں استعمال ہوتے ہیں جہاں آپ بہت اسٹرکٹلی لوگوں کو سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کم ایبلٹی والے لوگوں کو بالکل بھی نہیں لینا چاہتے, تو آپ ڈیفیکلٹی انڈیکس جو ہے وہ اس کو کم پہ رکھنا چاہتے ہیں اور پی کی ویلیو کم لینا چاہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم ٹیسٹ کا آئٹم انالیسس کر رہے ہیں اور ڈیفیکلٹی انڈیکس کو میجر کر رہے ہیں تو ہم یہ چاہیں گے کہ انڈیویجول آئٹمز جو ہیں ان کا ڈیفیکلٹی لیول جو ہے وہ رفلی اسپیکنگ 0.3 اور 0.8 کے بیچ ہو, لیکن ہم یہ چاہیں گے کہ زیادہ آئٹمز ایسے ہوں جن کا ڈیفیکلٹی لیول کم اینڈ کی طرف ہو. یعنی بہت آسان آئٹمس تو نہ ہو, لیکن ڈیفینیٹلی کچھ پروپورشن آف آئٹمز جو ہیں دے شوڈ بی ایزی so that the examinees are encouraged and they feel relaxed and they feel good. Individual items کی difficulty level کو measure کرنے کے ساتھ ساتھ ہم ٹیسٹ کا ایک اوور آل ایوریج ڈیفیکلٹی لیول بھی جو ہے وہ میجر کرتے ہیں. اگر آپ نے تمام آئٹمس کا انڈیویجول لیول پر ڈیفیکلٹی انڈیکس جو ہے اس کو کیلکولیٹ کر لیا ہے, تو اگر آپ ٹیسٹ میں جتنے بھی آئٹمس ہیں ان تمام کے انڈیکس کو ایڈ اپ کر لیں اور اس کو ٹوٹل نمبر آف آئٹم سے ڈیوائڈ کر دیں, تو آپ کے پاس اس ٹیسٹ کا جو ہے ایوریج اوور آل ڈیفیکلٹی انڈیکس آ جائے گا. اب یہ کہ کس ٹیسٹ کے لیے اوور آل جو ایوریج ڈیفیکلٹی لیول ہے وہ کتنا ہونا چاہیے, اس کے بارے میں یوں تو کوئی خاص طے شدہ رولز نہیں ہیں, لیکن کچھ اچھی ڈسکرپشن جو ہیں ہمیں وہ ٹیکسٹ بکس میں ملتی ہیں. مثال کے طور پہ کوہن اینڈ سورڈلک, For maximum discrimination among the abilities of the test takers, the optimal average difficulty is approximately 0.5, with individual items on the test ranging in difficulty from about 0.3 to 0.8. جس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ انڈیویجول آئٹمس کا ڈیفیکلٹی لیول 0.3 سے لے کے 0.8 تک ہو تو اس کو اچھا ہی سمجھا جاتا ہے, لیکن آن ایوریج ٹیسٹ کا جو ڈیفیکلٹی لیول جب آپ تمام آئٹمس کے ڈیفیکلٹی لیول کو ایڈ اپ کر کے ٹوٹل نمبر آف آئٹم سے ڈیوائڈ کریں تو اگر 0.5 آئے تو وہ زیادہ اچھا ہوگا. 0.5 سے مراد یہ ہے کہ 50% لوگ جو ہیں عام طور پر آئٹمس کو درست جواب دے پا رہے ہیں اور 50% جو ہے وہ شاید درست جواب نہیں دے پا رہے, جس کا مطلب ہے کہ کچھ آئٹمس اگر 0.8 والے ہیں تو اس میں 20% لوگ جو تھے وہ صحیح جواب نہیں جانتے تھے, لیکن 80% جانتے تھے, اور دوسری جانب 40% لوگ اگر درست جواب جانتے تھے اور 60% نہیں جانتے تھے تو پی کی ویلیو 0.4 ہوگی. سو اٹ کین رینج فرام 0.3 to 0.8, but on average if it is 0.5 it is quite acceptable and it is considered to be a good difficulty level of a test. یہاں پہ ایک اور چیز ہمارے سامنے آتی ہے. جب آپ ٹیسٹ کو ٹرائی آؤٹ کرتے ہیں تو آپ کو ایک اور چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ ٹیسٹ میں خاص طور پہ جب ہم نے رسپانس آپشنس دے دی ہیں تو رسپانس آپشنس کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے ٹیسٹ آئٹمز ایسے ہیں جس میں لوگ گیس کر کے سوال کا صحیح جواب دے سکتے ہیں. سو another thing that we have to look after is to take care of answering correct answers by guessing. یعنی لوگ گیس کی بنیاد پہ یا چانس کی بنیاد پر سوال کا درست جواب نہ جانتے ہوئے بھی سوال کا صحیح جواب دے سکتے ہیں. ملٹیپل چوائس آئٹمس میں ہم جانتے ہیں کہ جتنے آئٹم آپشنس ہوں گے یعنی رسپانس آپشن جتنی دی جائیں گی یا ڈسٹریکٹرز جتنے ہوں گے اس کو دیکھ کے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گیسنگ کا کیا چانس ہے. یعنی اگر کسی سوال کی 2 آپشنس ہیں ٹرو اور فالس, ہم جانتے ہیں کہ 50% چانس ہے کہ محض اندازے سے یا محض گیس ورک کے ذریعے سوال کا درست جواب دیا جا سکتا ہے. اگر پورے آئٹم جو ہیں وہ ٹرو فالس پر مبنی ہیں
اور آدھے آئٹمس کے جوابات ٹرو ہیں اور آدھے کے فالس، تو آپ صرف گیس کرتے ہوئے صرف ٹرو ہر ایک کے اوپر کر دیں گے تو بھی آپ کے آدھے جواب ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ اب اگر آئٹم کی رسپانس آپشنز یا ڈسٹریکٹرز جو ہیں وہ 3 ہیں، ملٹیپل چوائس میں ٹوٹل 4 آپشنز آپ کو دی گئی، ایک جو ہے وہ کیڈ آنسر ہے یا کیڈ رسپانس یعنی درست جواب ہے، اور 3 ڈسٹریکٹرز ہیں۔ 4 آپشنز والے جواب اگر آپ کے سامنے ہوں گے تو اس بات کا کیا چانس ہے کہ آپ محض گیس ورک کے ذریعے سوال کا درست جواب دے لیں گے؟ If there are 4 items, the chance is 25% for each option، یعنی 0.25 out of 1۔ 0.25 چانس ہے یا 25% چانس ہے کہ آپ محض اندازے کے ذریعے نہ جانتے ہوئے بھی سوال کا درست جواب دے لیں گے۔ اگر 5 رسپانس آپشنز موجود ہیں تو یہ پرابیلٹی جو ہے یہ 0.20 ہو جائے گی یا 20% کہہ لیجیے۔ اس طرح کے آئٹمس جب استعمال کیے جاتے ہیں تو جو آئٹم ڈیفیکلٹی کا انڈیکس جو ہے اس کا ایکسیپٹیبل لیول جو ہے اس کو تھوڑا سا اوپر کر دیا جاتا ہے، یعنی ہائر لیول از کنسیڈرڈ ٹو بی ڈیزائربل۔ تو آپ صرف یہ نہیں کہیں گے کہ 0.3 سے لے کے 0.8 تک کچھ بھی ہمارے لیے ایکسیپٹیبل ہوگا۔ عام طور پہ اس کے لیے جو رول یا جو فارمولا استعمال کیا جاتا ہے اس میں اس بات کو مد نظر رکھا جاتا ہے کہ اس آئٹم کو یا اس ٹیسٹ کے آئٹمس کو گیس ورک کے ذریعے درست جواب دینے کی کیا پرابیلٹی ہے۔ اگر 4 رسپانس آپشنز موجود ہیں تو پرابیلٹی 0.25 ہو جائے گی، اگر 5 ہیں تو پرابیلٹی 0.2 ہو جائے گی، اگر 3 ہے تو 0.33 یعنی 33% کے قریب آپ کے پاس یہ چانس ہے کہ آپ بغیر جانے ہوئے بھی درست جواب دے سکتے ہیں۔ اس طرح کے آئٹمس میں جو ہم ڈیفیکلٹی انڈیکس کو متعین کرتے ہیں وہ ہم نے ایک آپٹیمل سٹینڈرڈ کے حساب سے تعین کیا جاتا ہے، یعنی ہم طے کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ڈیفیکلٹی لیول آئے گا تو ایکسیپٹیبل ہوگا۔ اس کا ایک سیدھا سا رول ہے کہ گیسنگ کے ذریعے درست جواب دینے کی جو پرابیلٹی ہے اس کا اور 1 کا مڈ پوائنٹ لے لیا جاتا ہے۔ مثلاً اگر آپ کے پاس 4 رسپانس آپشنز موجود تھیں اور گیسنگ کے ذریعے درست جواب دینے کا چانس ہے 0.25، تو you will take the midpoint of 0.25 and 1۔ In other words, you can say that you can add 0.25 into 1 and divide the total by 2۔ یعنی 1 تھا جو کہ ایک میکسیمم پاسبل ویلیو ہے، 0.25 وہ ویلیو ہے جو کہ آپ کے خیال میں چانس ہے گیسنگ کا، 1 plus 0.25 is 1.25۔ آپ اس کو 2 سے ڈیوائڈ کر دیجئے اور آپ کے پاس وہ ویلیو آ جائے گی جو کہ آپ کے لیے ایکسیپٹیبل ہے فار ڈیفیکلٹی لیول آف دا ٹیسٹ ان کوسچن۔ اگر 0.3 اس کا چانس تھا گیسنگ کے ذریعے جواب دینے کا تو 1 plus 0.3 that is 1.30 divided by 2۔ جو بھی مڈ پوائنٹ آپ کے پاس آئے گا وہ اس ٹیسٹ کے لیے ایکسیپٹیبل ڈیفیکلٹی لیول ہوگا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ بات ہم نے ایک رول بنا لیا جو ایکسیپٹیبل ویلیو کا تعین کرنے کے لیے، مگر ڈپینڈنگ اپون دا پرپز آف ٹیسٹ، دا پرپز فار وچ دا ٹیسٹ از گوئنگ ٹو بی یوز، یو مے ڈیسائڈ اے سرٹن ویلیو۔ لیکن اچھا یہی ہے کہ ہم اس کے لیے گیسنگ کے فیکٹر کو ذہن میں رکھیں اور اس کو استعمال کرتے ہوئے ٹیسٹ کے لیے ڈیفیکلٹی لیول کا تعین کر لیں، کیونکہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کسی ٹیسٹ میں گیس ورک کے ذریعے ہی جواب دینے کی پرابیلٹی جو ہے وہ 0.3 ہے یا 0.33 ہے، اس طرح کے ٹیسٹ میں اگر آپ ڈیفیکلٹی لیول 0.3 کو ایکسیپٹیبل بنا لیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے بہت آسان آئٹمس کو اس کے اندر شامل کیا۔ لیکن اگر اس کو ہم مد نظر نہیں رکھتے تو پھر اس کا مطلب ہوگا کہ ہم نے بہت سے ایسے آئٹمز رکھ لیے اپنے ٹیسٹ میں جو کہ نہیں رکھے جانے چاہیے تھے۔ سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے پورے ٹیسٹ کا انالیسس کیا، آپ نے انڈیویجول آئٹمس کا انالیسس کیا، آپ نے پورے ٹیسٹ کا ڈیفیکلٹی لیول جو ہے اس کا تعین کیا، آپ نے ہر آئٹم کا انڈیویجول ڈیفیکلٹی لیول تعین کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر آئٹم کی جو رسپانس آپشنز تھیں ان کے لیے بھی آپ نے یہ تعین کیا کہ ان کو کتنے لوگ جو ہیں وہ اٹیمپٹ کر رہے ہیں، کتنے لوگ ان کا درست جواب دے رہے ہیں،
اور کتنی رسپانس آپشنز ایسی ہیں جس کو کسی نے کوئی جواب نہیں دیا یا انہوں نے اس کو سلیکٹ بھی نہیں کیا. ان تمام چیزوں کا جائزہ لینے کے بعد آپ کو ٹیسٹ کا جو ہے ڈفیکلٹی لیول اس کے بارے میں صحیح امپیریکل اور سائنٹیفک انفارمیشن ملتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ ٹرائی آؤٹ کرنے کے بعد اپنے آئٹمس کو شاید نئے سرے سے ڈفیکلٹی لیول کے حساب سے ترتیب دیں گے. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ جو ڈفیکلٹی لیول ہم نے شروع میں طے کیا تھا ٹرائی آؤٹ کے بعد بھی ٹیسٹ کے آئٹمس کا ڈفیکلٹی لیول وہی رہے. عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا. عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ ٹیسٹ کا ٹرائی آؤٹ کرنے کے بعد جب ہمیں نئی انفارمیشن ملتی ہے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے جو ڈفیکلٹی لیول تعین کیا تھا اس میں کچھ تبدیلیاں کرنے کی ضرورت ہے. ایسا بھی بہت کم ہوتا ہے کہ آپ کو بہت ڈراسٹک قسم کے چینجز کرنے پڑیں. نتائج سے عام طور پہ آپ کے آلریڈی طے کردہ ڈفیکلٹی لیول اور سیکوینس میں تھوڑی بہت تبدیلی آتی ہے. نہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ بالکل ویسے کا ویسا ہی رہے اور نہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو ٹوٹلی اٹرلی چینج کر کے رکھ دیں. آئٹم ڈفیکلٹی انڈیکس ان ڈفرنٹ ٹائپس آف ٹیسٹس. یہاں پہ ایک اور چیز جو آپ کے ذہن میں آنی چاہیے اور جس کے بارے میں ایک سوال آپ کے ذہن میں اٹھنا چاہیے وہ یہ کہ کیا ڈفیکلٹی لیول اور اس کا تعین کرنا ہر قسم کے اور ہر نیچر کے ٹیسٹ کے لیے اہمیت رکھتا ہے اور کیا اس کی اہمیت ایک برابر ہے. اب جہاں تک ڈفیکلٹی لیول کی بات ہے ہم جانتے ہیں کہ اچیومنٹ ٹیسٹ میں تو ڈفیکلٹی لیول بہت زیادہ میٹر کرتا ہے کیونکہ اچیومنٹ ٹیسٹ میں فیل اور پاس کی ٹرمز میں بات کی جاتی ہے. سکسیزفل اینڈ ناٹ سکسیزفل، سکسیزفل اور فیلئر. ہم اس حوالے سے ٹیسٹ کے نتائج کو استعمال کرتے ہیں. سلیکٹڈ اینڈ ناٹ سلیکٹڈ، سلیکٹڈ اینڈ ریجیکٹڈ، ایبل اینڈ ناٹ ایبل، اسکلفل اینڈ ناٹ اسکلفل. لیکن کچھ ٹیسٹ ایسے بھی ہوتے ہیں جس کے نہ تو آئٹم جس قسم کے ہوتے ہیں، نہ ان کے رسپانسز اور نہ ہی ان کی انٹرپریٹیشن اس حوالے سے کی جاتی ہے. کچھ ایسے ٹیسٹ مثلاً پرسنالٹی ٹیسٹ ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں سوال کے جواب درست یا غلط نہیں ہوتے. وی آر اونلی لوکنگ فار دا ایگزسٹنس اینڈ نان ایگزسٹنس آف اے فنامنن، ایگزسٹنس اینڈ نان ایگزسٹنس آف اے ٹریٹ اور دا ایگزسٹنس اور دا لیول آف ایگزسٹنس آف اے ٹریٹ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اچیومنٹ ٹیسٹ میں جب ہم آئٹمس کو ترتیب دیتے ہیں تو ہم ڈفیکلٹی لیول کے حساب سے اس کو ترتیب دیتے ہیں. لیکن ایسے ٹیسٹ جس میں ہم اس طرح کے کانسیپٹس ٹیسٹ نہیں کر رہے یا اس طرح کی ایبلٹیز کو ٹیسٹ نہیں کر رہے جس میں سکسیس اور فیلئر کے دو سٹینڈرڈ ہمارے سامنے ہیں، تو اس میں انڈورسمنٹ ریٹ جو ہے اس کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں. مثلاً آپ ایک پرسنالٹی ٹیسٹ پہ اگر کام کر رہے ہیں تو اگر کچھ ایسے آئٹمس ہیں جن کو کسی نے بھی انڈورس نہیں کیا، کسی نے بھی ایک کوئی آئٹم ہے جس کا کسی نے بھی جواب یس اور نو میں سے یس نہیں دیا، تو ہمارے خیال میں شاید اس ٹیسٹ میں اس آئٹم کو نہیں ہونا چاہیے. یہ بالکل ایسی ہی بات ہے جیسے کہ اچیومنٹ ٹیسٹ میں ہم نے کہا تھا کہ 2 ایزی آئٹمس شوڈ ناٹ بی دیئر. اگر ایک آئٹم کا جواب ہر ایک کو درست معلوم ہے تو اس کو نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح سے اگر آپ کسی ٹریٹ کو میجر کر رہے ہیں اور ہر کوئی اس کا جواب ہاں میں دے رہا ہے یا ہر کوئی اس کا جواب نہیں میں دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے the item needs to be reconsidered, the item needs to be revised and maybe rephrased or changed. کیونکہ اگر سب لوگ جو ہے ایک سے ہی جواب دیں گے تو ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی ٹریٹ ہر ایک میں ایک ہی جتنی پائی جاتی ہے. ڈیفینیٹلی پرابلم ہے کسی قسم کا اس آئٹم میں اور اس پرابلم کو ریموو کرنے کی ضرورت ہے. اور ہمیں یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر اس کے الفاظ تبدیل کر دینے سے وہ بہتر ہو جاتا ہے اس کی وکیبلری کو چینج کر لیں، اس کو ریفریز کر لیں. اور اگر ایسا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ تبدیل ہوگا تو بھی کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا تو اس طرح کے آئٹم کو ہم اپنے ٹیسٹ میں سے ریموو کر سکتے ہیں. آئٹم ڈیفیکلٹی کے بعد اگلی چیز جس کو ہم آئٹم انالیسز میں کنسیڈر کرتے ہیں وہ ہے آئٹم ڈسکریمنیشن. آئٹم ڈسکریمنیشن سے مراد ہے کہ کوئی آئٹم ڈسکریمنیٹ کر رہا ہے یا نہیں. کس میں ڈسکریمنیٹ کر رہا ہے؟ the people who know and the people who do not know.
عام طور پہ جب ہم آئٹم ڈسکریمنیشن کی بات کرتے ہیں اور آئٹم ڈسکریمنیشن انڈیکس کی کیلکولیشن کی بات کرتے ہیں تو وی ٹاک ان ٹرمز آف ٹو گروپس، ہائی اسکوررس اینڈ لو اسکوررس. کوئی بھی ٹیسٹ جب ہم کسی بھی گروپ پہ ایڈمنسٹر کرتے ہیں تو دو طرح کے گروپس ہمارے سامنے آ سکتے ہیں. ایکچولی 3 طرح کے گروپ سامنے آ سکتے ہیں: پیپل ہو آر ہائی اسکوررس، پیپل ہو آر لو اسکوررس اینڈ پیپل ہو آر میڈیوکر. یعنی کسی ابیلٹی کو بہت زیادہ رکھنے والے لوگ، بہت کم رکھنے والے لوگ اور درمیانے لوگ. مثلا میتھمیٹیکل ابیلٹی کی بات یا میتھمیٹکس میں اچیومنٹ کی بات ہے تو وہ لوگ جن کو میتھمیٹکس بہت اچھا آتا ہے، وہ لوگ جن کو بہت کم آتا ہے، اور وہ لوگ جو کہ درمیانی ابیلٹی کے مالک ہیں. سو اے گڈ ٹیسٹ اٹ از assumed should discriminate between the high scorers and the low scorers. جو لوگ زیادہ اچھے اسکور لینے والے ہیں ان کے رسپانسز اور کم اسکور لینے والوں کے رسپانسز میں ٹیسٹ کو تمیز کرنی چاہیے یا ڈسکریمنیٹ کرنا چاہیے. بہت آسان لفظوں میں اگر ہم کہنے کی کوشش کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی آئٹم اگر آسان ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو لو اسکوررز بھی کر رہے ہوں گے اور ہائی اسکوررز بھی، کیونکہ ہم نے آئٹمس کو ڈیفیکلٹی لیول کے حساب سے ترتیب کیا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ شروع کے آئٹمس لو اسکوررز بھی کر رہے ہوں گے اور ہائی اسکوررز بھی کر رہے ہوں گے. لیکن جو ہم آسان سے ڈیفیکلٹ آئٹمس کی طرف جائیں گے، ہائی اسکورر جو ہے ان کا اسکور ان میں بڑھتا جائے گا اور لو اسکورر جو ہیں ایک سرٹن لیول کے بعد آگے اسکور نہیں کریں گے. لیکن اگر کوئی ایسا آئٹم ہے جس کو ہائی اسکوررز تو نہیں درست کر پا رہے لیکن لو اسکوررز اس کے صحیح جواب دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آئٹم جو ہے یہ ایک فالٹی آئٹم ہے. دس آئٹم ہیز این انہیرنٹ فلو. It is not discriminating between the high scorers and the low scorers. Assumption تو یہ ہے کہ ہائی اسکوررز وہی لوگ ہوں گے جن کو زیادہ سوالوں کے درست جواب آتے ہوں گے. لیکن اگر کوئی بھی آئٹم ایسا ہے جس کے اوپر یا تو ہائی اسکوررز کی بہت کم تعداد جو ہے وہ درست جواب دے رہی ہے اور لو اسکوررز میں سے بھی اس کے ٹھیک جواب آ رہے ہیں، یا یہ کہ لو اسکوررز میں ہی زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس کا درست جواب دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آئٹم کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اس کو ایگزامن کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہائی اور لو اسکوررز کی ڈسکریمنیشن نہیں ہو رہی. اینڈ اف دیر آر اینی آئٹمز وچ آر ناٹ ڈسکریمنیٹنگ بٹوین دا ہائی اینڈ لو اسکوررز then those items obviously need to be removed or changed or modified, improved or rephrased. A good test differentiates between the high and low scorers. If some items are correctly answered by high scorers and some by low scorers and not top scorers, then something is wrong with the test. اس چیز کو دیکھنے کے لیے کہ کیا ایک آئٹم جو ہے وہ ہائی اور لو اسکوررز میں ڈفرینشیٹ کر رہا ہے یا نہیں، ہم آئٹم ڈسکریمنیشن انڈیکس جو ہے وہ میجر کرتے ہیں. آئٹم ڈسکریمنیشن کا انڈیکس جو ہے اٹ از ڈینوٹڈ بائی اسمال اور لوور کیس ڈی آئٹیلسائزڈ، یعنی آئٹیلکس میں لکھے ہوئے اسمال ڈی کو ہم استعمال کرتے ہیں آئٹم ڈسکریمنیشن انڈیکس کے لیے. بنیادی پروسیجر کیا ہے، آپ کو 2 گروپس چاہیے، ہائی اسکوررز کا گروپ اور لو اسکوررز کا گروپ، اور اس کے بعد آپ جو آئٹمس ٹیسٹ میں شامل ہیں آپ یہ کیلکولیٹ کر لیتے ہیں کہ ہائی اسکوررز نے ان آئٹمس پہ کتنے لوگوں نے درست جواب دیا اور لو اسکوررز میں سے کتنے لوگوں نے اس سوال کا درست جواب دیا. دونوں کے جو جوابات کی فریکوینسی ہے، درست جوابات کی فریکوینسی جو ہے ان کو ہم استعمال کرتے ہیں، سبٹریکٹ کرتے ہیں ایک میں سے دوسرے کو، اور پھر اس کی مدد سے ہمیں ڈی کی ویلیو ملتی ہے. ہم دیکھتے ہیں the discrepancy between attempts to correct responses is calculated in terms of percentages. Item discrimination index is denoted by a lowercase italicized d. کیلکولیشن کے لیے بہت سمپل پروسیجر ہے. آپ اگر چاہیں تو آپ انڈیویجول آئٹم کا 1 by 1 کر سکتے ہیں، لیکن اچھا ہے کہ اس کو ہم ایک ٹیبل کی فارم میں کیلکولیٹ کر لیں. اس کی ایک اچھی ڈسکرپشن ہمارے پاس موجود ہے. کوہن اینڈ سوردلک
The item discrimination index is a measure of the difference between the proportion of high scorers answering an item correctly and the proportion of low scorers answering the item correctly. The higher the value of D, the greater the number of high scorers answering the item correctly. یعنی اگر آپ کی ڈی کی ویلیو زیادہ ہوگی تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا ہائی اسکورر جو ہیں وہ زیادہ درست جواب دے رہے ہیں. پروسیجر سمپل ہے, آپ ٹیبل میں دیکھ سکتے ہیں. وی نیڈ دا frequencies of right responses for every item for the high scorers, that is U, low scorers, that is L, U minus L, and divided by N. آپ ہائی اسکوررس کی فریکوینسی مثلاً آئٹم نمبر 1 پہ انہوں نے اگر 15 لوگوں نے ہائی اسکوررز میں سے جواب دیا, 10 لوگوں نے لو اسکوررز میں سے جواب دیا, تو 15 مائنس 10, اور ٹوٹل کتنے لوگ تھے ان کی تعداد جو ہے اس کے ساتھ آپ اس کو ڈیوائڈ کر دیجیے. اگر وہ 10 تھی تو جواب کو آپ 10 سے ڈیوائڈ کر دیجیے. جو آپ کے پاس ویلیو آئے گی وہ آپ کی ڈی ویلیو ہوگی, اور اس سے آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ آئٹم جو ہے وہ کتنا ڈسکریمنیٹ کر رہا ہے یا نہیں. ڈسکریمنیشن کا انڈیکس جو ہے وہ اسی طرح سے رینج کرتا ہے جیسے پی کی ویلیو رینج کرتی ہے. اگر آپ کی ڈسکریمنیشن کی ویلیو 0 آئی, جس کا مطلب یہ ہوگا کہ اپر اسکوررز اور لوور اسکوررز یعنی ہائی اسکوررز اور لو اسکوررز کی ایک تعداد نے اس کا صحیح جواب دیا, یعنی 10 لوگوں نے ہائی گروپ میں سے 10 لوگوں نے لو گروپ میں سے اگر صحیح جواب دیا اور ٹوٹل آئٹمس بھی 10 تھے تو آپ کی ڈی ویلیو آئے گی 0. 0 ویلیو سے مراد ہے دا آئٹم از ناٹ ڈسکریمنیٹنگ بٹوین دا ہائی اسکوررز اور لو اسکوررز. اگر آپ کا آئٹم 100% اپر اسکوررز نے صحیح کیا اور لوور اسکوررز میں سے کسی نے بھی اس کو درست جواب نہیں دیا تو آپ کی ویلیو 1 آئے گی. یہ ایک آئیڈیل سچویشن ہے. عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہر کوئی اپر گروپ میں سے بھی صحیح جواب دے رہا اور لوور میں سے ایک بھی اس کا صحیح جواب نہ دے, لیکن آئیڈیل ویلیو جو ہے وہ 1 ہے, جس کا مطلب ہے کہ ٹوٹلی وہ آئٹم جو ہے ڈسکریمنیٹ کر رہا ہے جاننے والوں میں یا ہائی اسکوررز میں اور لو اسکوررز میں. A nightmare for a test developer is a D value of -1. -1 سے مراد ہے کہ اپر اسکوررز میں سے تو 0 لوگوں نے اس کا صحیح جواب دیا, جبکہ لوور گروپ میں سے سب نے اس کا صحیح جواب دیا, اور ویلیو آپ کے پاس D کی آ گئی -. Once again, something is wrong with this item. اس کو یا تبدیل کیا جائے یا اس کو ریموو کیا جائے. لیکن اگر کسی آئٹم کی ڈسکریمنیشن پاور جو ہے وہ 0.7 آ جاتی ہے 0.6, اس کا مطلب ہے کہ وہ آئٹم جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے ڈفرینشیٹ کر رہا ہے اپر اسکوررز میں اور لوور اسکوررز میں. سو آپ نے ابھی دیکھا کہ آئٹم انالیسز میں ہم آئٹم ڈیفیکلٹی کو ڈٹرمن کرتے ہیں اور آئٹم کی ڈسکریمنیشن پاور کا بھی اندازہ لگاتے ہیں. ایک ریزنیبل ڈیفیکلٹی لیول آئٹمس کا ہونا چاہیے, اور ٹیسٹ کی بھی ایک اوور آل جو ہے ڈیفیکلٹی لیول جو ہے اس کو بھی ایک ریزنیبل سائز کا ہونا چاہیے. اسی طرح سے آئٹمس جو ہیں اچھے آئٹمس کو ڈسکریمنیٹ کرنا چاہیے ہائی اسکوررز میں اور لو اسکوررز میں. کس طرح سے یہ کیا جاتا ہے اور ہم ہائی اسکورر اور لو اسکوررز کو کس طرح سے منتخب کرتے ہیں, یہ ہم کسی اور سیشن میں بھی ڈسکس کریں گے. ابھی تک کے لیے آپ کے لیے جاننا شاید کافی ہے اور ضروری ہے کہ ٹیسٹ آئٹمس کا ایک ڈیفیکلٹی لیول ہونا چاہیے, ان کو بالکل آسان نہیں ہونا چاہیے. ایسا ہونا چاہیے کہ کچھ لوگ ان کو کر پائیں اور کچھ لوگ نہ کر پائیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اچھا ٹیسٹ اور اچھے ٹیسٹ آئٹمس وہی ہیں جو ہائی اسکوررز میں اور لو اسکوررز میں تمیز کر سکیں. اس حوالے سے ہم اور بھی کافی چیزیں ڈسکس کریں گے آئندہ مواقع پہ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.